بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما بین ذالک وسبحان اللہ عدد ما هو خالق سبحان العلی العلی سبحان العلی العلی سبحانہ وتعالی سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد 27واں پارہ سورۃ طور۔ اس میں کل والی جو آیات تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گمراہ لوگوں کے بارے میں کہ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے، اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں، کیونکہ غیب دان تو اللہ ہے نا، اور زیادہ علم تو اللہ کے پاس ہے نا، عام لوگوں کے پاس تو نہیں ہو سکتا۔ تو جو مشرک لوگ ہیں یا جو اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں اور قرآن کو اور نبی کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی اس بارے میں دلیل ہے، یعنی برہان ہے، سند ہے، یا حقائق ہے، یا حقائق کا علم ہے، یا کوئی ایسی کتاب ہے ان کے پاس جو ثبوت میں پیش کریں کہ ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، نیا فریب یا مکر کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے بعد فرمایا اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال جو ہے نا الٹی ہی پڑے گی، یعنی جو ہیر پھیر کرنے والے لوگ ہیں، چالاکیاں کرنے والے، دوسروں کو ایذا پہنچانے والے، تکلیفیں دینے والے یا دین کے بارے میں، تو وہ الٹی ان کے گلے پڑے گی، یعنی ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا، کسی دوسرے کا وہ نقصان نہیں کریں گے، یعنی الٹی ہی پڑے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اگرچہ اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہے ان کا؟ مطلب یہ ہے اللہ تو پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ شرک کی بہت سی شکلیں ہیں۔ ایک تو وہ جو لوگ تھے نا، انہوں نے تو اعلانیہ شرک کیا تھا نا، یعنی بت بنا کر، اور آج کے لوگوں میں مختلف شکلوں سے شرک گھسا ہوا ہے، یعنی مختلف چیزوں پر توقعات رکھتے ہیں۔
توقعات اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیزوں پر رکھنا دراصل یہ شرک ہے، کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے امیدیں قائم کرنا، یہ فلاں میرے کام آئے گا، فلاں میرے کام آ گئے۔ جیسے ایک مثال ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا پوتا تھا یا بیٹا تھا، چھوٹی سی عمر میں فوت ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے رونے سے منع نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو رحمت کے آنسو نہیں ہیں آپ میں، تو رونے سے منع نہیں کیا گیا۔ یہ جو الفاظ نکالتے ہیں نا منہ سے، بیان نکالتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں کفر والے الفاظ ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو وہ عورت کہہ رہی تھی یہ تو میرا مالک تھا، یہ تو میرا سرپرست تھا، یہ تو میری آخری عمر کا سہارا تھا۔ اب غور کریں ان الفاظوں پہ، سرپرست اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اور آخری عمر میں بھی اللہ ہی سنبھالتا ہے، باقی سب چھوڑ جاتے ہیں، اور جس پر توقعات رکھی جائیں دراصل وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ مالک میں ہوں، سرپرست میں ہوں، سہارا میں ہوں، اور مجھے چھوڑ کر دوسروں کو یہ کہہ رہی ہے، تو اس الفاظ کی وجہ سے پتہ نہیں کتنا گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ اور اسی وجہ سے ایسے الفاظوں سے یعنی احتیاط کیا کرو کہ کہیں بولنے چالنے میں ہم ایسی کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں کر رہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ہم اللہ سمجھ رہے ہیں، یا دکھ سکھ کا ساتھی سمجھ رہے ہیں، یا اس پر توقعات رکھ رہے ہیں، یا امیدیں رکھ رہے ہیں۔ دراصل شرک یہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے پر توقعات رکھنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے اور شرک عظیم ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح کے شرک جن کی وضاحت کر کے میں نے آپ کو بتایا کہ شاید اس وضاحت سے ہمیں یعنی وہ چیز ہمارے عقل میں، ہمارے ذہنوں میں آ جائے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے دکھ سکھ کا ساتھی نہ سمجھو۔ اللہ ہمارا جو ہے نا وہ سب سے بہترین ساتھی اور دوست اور سرپرست اور مالک اور دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا۔ آدھی رات میں جو قرآن پاک موجود ہے، کوئی بے قرار ہے، پریشان ہے، تو بتاؤ اس کی دعائیں کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے نا۔ چاہے جتنا عزیز دوست ہو، جتنا قریب ترین دوست ہو، وہ تمہاری فریاد نہیں سنے گا جس طرح اللہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ یہ لوگ جو اس طرح کے شرک کرنے والے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، یا کافر لوگ ہیں، یا اس وقت جو مشرکین مکہ تھے یا مشرکین کافر تھے، یعنی کافر تھے جو مکے والے تھے اس وقت، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور بعد والے قیامت تک کے لیے اس طرح کے نظریے رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لے تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی اتنا فرق ہے ان کی سوچ میں۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ اندھے ہو جائیں گے اور ان کو وہ ٹکڑے آسمان کے بادلوں کی طرح نظر آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیات کے ذریعے سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنے اندھے ہیں، اتنا فرق ہے کہ آسمان کے ٹکڑے کو بھی بادل سمجھتے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بار بار آپ کی دعوت پر غور نہیں کرتے، قرآن نہیں سنتے، توجہ نہیں کرتے، الٹا تہمتیں لگاتے ہیں، تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یعنی چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں۔ کون سا دن؟ یا موت والا
یا قیامت والا، استغفر اللہ، یعنی یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائے جس میں یہ مار گرائے جائیں گے. اس دن ان کو گرایا جائے گا مار مار کر، استغفر اللہ، مار گرائے جائیں گے جس دن نہ انہم قیدہم شیئن ولا ہم، یعنی یوم لا یغنی عنہم قیدہم شیئن ولا ہم ینصرون، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ ان کی مدد کو کوئی آئے گا. یعنی وہ دن جس دن نفسا نفسی ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی. فرمایا گیا یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں نا تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے. یعنی جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. وہ ایسا دن ہے کیونکہ اس دن باپ بیٹے کی مدد نہیں کر سکے گا، بیٹا باپ کی نہیں کر سکے گا. استغفر اللہ، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. استغفر اللہ. تو اس وقت کون ہوگا جو مدد کرے؟ اور اس وقت وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے. یہ نہیں کہ قیامت والے دن جو فیصلہ کیا جائے گا دوزخ کا جنت کا، اور ظالموں کے حق میں جو دوزخ مقرر ہوگی، اس سے پہلے بھی، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک فرمایا کہ دنیا میں بھی رسوائی والا عذاب پہنچاتا ہے اس شخص کو جو زیادہ گمراہ ہو. اور کیونکہ 3 عالم ہے نا، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، اور برزخ میں بھی اس کو یعنی عذاب پہنچایا جاتا ہے، جیسے قبر والا معاملہ ہے، یا جیسے فرعون والی قوم کے بارے میں قرآن پاک میں کہا گیا کہ صبح شام آگ پر پیشی ہوتی ہے ان کی، اور مختلف عذاب تھوڑے تھوڑے قیامت سے پہلے ان کو دیے جاتے ہیں. اور بعد والے عذاب استغفر اللہ وہ ہمیشہ ہمیشہ والے ہوں گے. تو مطلب یہ ہے کہ اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، یعنی شعور نہیں، کہ جس دھن میں وہ چل رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ دراصل اس ارشاد سے مقصد ہے کہ ایک طرف سرداران قریش کی ہٹھ دھرمی کو بے نقاب کرنا تھا، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دینا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ایسا دکھا دیا جائے جس سے ان کو نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت معلوم ہو جائے. اس پر فرمایا گیا کہ یہ خواہ کوئی معجزہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، بہرحال یہ اس کی تعویل کر کے نہ کسی طرح اپنے کفر پر جمے رہنے کا بہانہ ڈھونڈ نکالیں گے، کیونکہ ان کے دل ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن مجید میں مختلف دوسرے مقامات پر بھی ان کی اس ہٹ دھرمی کا ذکر کیا گیا ہے. مثلا سورۃ الانعام میں فرمایا گیا اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ماننے والے نہ تھے. کیونکہ عام روٹین میں اگر کسی کو اس طرح کا معجزات کوئی دکھایا جائے، وہ بجائے سنبھلنے کے یہ کہے گا یہ تو جادو ہے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن میں ہمارے ایمان کی آزمائش ہو جاتی ہے. جب تک ہم بہادر ہوتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، جوان ہیں، ہڑ بڑ کرتے رہتے ہیں، تب تو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی چیز ہیں اور اللہ جو ہے بس ہمارے ہاتھ پہ ہے.
استغفر اللہ। اور جس وقت کوئی بیماری پکڑ لے یا کوئی کمزوری یا غربت یا کوئی جھگڑا، کسی چیز کی لپیٹ میں اگر ہم آ جائیں تو پھر ہم دوسروں پہ الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلانے نے ہمارے اوپر جادو کر دیا، فلانے نے ہمیں یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا۔ تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مشکل اللہ کے حکم کے بغیر یعنی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک فرمایا کہ اگرچہ میں کسی کے ساتھ ارادہ رکھتا ہوں بھلائی کا، اسے کوئی برائی پہنچا نہیں سکتا، اگرچہ میں کسی کے ساتھ فیصلہ کر لیتا ہوں برائی کا، اسے مصیبت پہنچے، اسے کوئی بھلائی پہنچا ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں سنبھلنے کی بجائے یہ نہیں ہم سمجھتے کہ ہمارا ایمان آزمایا جا رہا ہے، ہم مزید گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلانے کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلانے کی وجہ سے یہ ہو گیا، اور ہم اپنی طرف غور کریں ہم میں کیا کمی کوتاہی ہے۔ اگرچہ کہیں ہے تو ہم سنبھل جائیں، اگر نہیں تو پھر بھی استغفار تو ضروری ہے نا، کیونکہ انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھے اور ہر وقت استغفار کرتا رہے، شاید مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اس وجہ سے اللہ شاید ناراض ہو گیا، یا اللہ نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے اللہ میرے لیے آسانیاں فرما دے۔ تو اس کو اس طرح چاہیے کہ اپنے آپ پہ ملامت کرے اور اللہ سے دعائیں مانگے، نہ کہ دوسروں کو قصوروار ٹھہرائے کہ فلانے نے یہ کر دیا ہے تو اس وجہ سے میری مصیبت بڑھ گئی، فلانے نے یہ کر دیا ہے تو میری مصیبت بڑھ گئی۔ یہ جو ہے نا یہ غلط فہمی ہے، دراصل تمہارے ایمان کی کٹھن آزمائش ہو رہی ہوتی ہے اس پر، کہ یہ بندہ جو ہے یہ صحیح صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے یا الٹا لوگوں پہ الزام لگاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ بھی ایک ہوشیار کر دینے والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے ذریعے سے سمجھایا گیا، جب بھی آپ کو کبھی کسی شیطان کا پہنچا پہنچے فوراً سنبھل جایا کرو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اگر اس طرح کے وسوسے آپ کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں کہ فلانے نے مجھے تکلیف دی ہے، فلانے نے میرے ساتھ جادو کیا ہے، فلانے نے یہ کیا ہے، تو اس وقت آپ فوراً سنبھل جایا کرو، کیونکہ یہ شیطان کا کونچا ہوتا ہے، وہ تمہارے ایمان کو کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی فوراً اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر طرح سے حفاظت کرے گا۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا سورۃ ہجر میں بھی فرمایا اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور یہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، پھر بھی یہ لوگ یہی کہتے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ یعنی اتنا گمراہ ترین لوگ ہیں یہ۔ اور یہ اسی مضمون کا اعادہ ہے جو سورۃ السجدہ میں بھی گزر چکا ہے کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے۔ جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں ان کو شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں، یعنی دنیا میں وقتاً فوقتاً شخصی اور قومی مصیبتیں نازل کر کے ہم انہیں یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ اوپر کوئی بالا تر طاقت اور ان کی قسمتوں کے فیصلے کر رہی ہے۔ یعنی یہ جو اتار چڑھاؤ دنیا میں ہوتا ہے یہ اس وجہ سے کہ شاید انسان سنبھل جائے، شاید اللہ کو یاد کرے، اور اللہ کو یاد کرنے کی بجائے دوسروں پر الزام لگانا شروع کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اور کوئی اس کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر جو لوگ جہالت میں مبتلا ہیں، انہوں نے نہ پہلے کبھی ان واقعات سے سبق لیا ہے نہ آئندہ کبھی لیں گے، کیونکہ یہ پکی ٹکی بات ہے۔ وہ دنیا میں رونما ہونے والے حوادث کے معنی نہیں سمجھتے کیونکہ وہ جاہل لوگ ہیں، اس لیے ان کی ہر وہ تعویل کرتے ہیں جو حقیقت کے فہم سے
ان کو اور زیادہ دور لے جانے والی ہو، اور کسی ایسی تعویل کی طرف ان کا ذہن کبھی میل نہیں ہوتا جس سے اپنی دہریت یا اپنے شرک کی غلطی ان پر واضح ہو جائے۔ یہی بات ہے جو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ ان منافقہ اذا مارض ثم اوفیا کانا کل بعیری اکلہ اہلہ ثم ارسلہ فلم یدری لما اکلوہ ولم یدری لما ارسلو۔ مطلب یہ ہے کہ جب بیمار پڑتا ہے منافق، یعنی جب منافق بیمار پڑتا ہے نا اور پھر اچھا ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہوتی ہے جسے اس کے مالکوں نے باندھا تو اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیوں باندھا ہے، اور جب کھول دیا تو وہ کچھ نہ سمجھا کہ کیوں کھول دیا ہے۔ جو خاص ایمان والے لوگ ہیں نا، دراصل وہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہو جائیں یا کسی مشکل میں آ جائیں تو ضرور اپنی اصلاح وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ضرور ہم سے کہیں کمی کوتاہی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں دکھائی ہے۔ لیکن جو عام غافل لوگ ہیں انہیں اس بات کا شعور نہیں کہ کیوں باندھے گئے اور کیوں چھوڑے گئے، یعنی شعور نہیں۔ وہی مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں، یعنی ان کے بارے میں کہ جب بیمار پڑتا ہے اور پھر اچھا ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہوتی ہے جسے اس کے مالکوں نے باندھا تو اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیوں باندھا ہے، اور جب کھول دیا تو وہ کچھ نہ سمجھا کہ کیوں کھول دیا ہے۔ مطلب یہ ہے۔ اور دوسری جگہ یہ ہے کہ سورۃ نمل میں، سورۃ الانبیاء میں، سورۃ عنکبوت میں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جو آخری آیاتیں ہیں نا اس سورت کی، طور کی، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ فَأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ۔ یہاں پہ وہ چیز یعنی جو معاملہ تھا، جو باتیں ہو رہی تھیں گمراہ لوگوں کے بارے میں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اتنا عقل کے اندھے ہیں کہ وہ اگرچہ کوئی آسمان کا ٹکڑا بھی ان پر گر جائے تو وہ سمجھے شاید کوئی بادل آ رہا ہے، اتنے اندھے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، کیونکہ یہ بہت زیادہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں، یہ آپ کی باتوں سے ان کی سمجھ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوگی، لہذا آپ صبر کریں، یعنی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک، یعنی قیامت والے دن تک، یعنی صبر کرو۔ آپ ہماری نگاہ میں ہو، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو نیکیاں کر رہے ہیں، جو تبلیغ کر رہے ہیں، جس طرح قوم کو پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہماری نگاہ میں ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ ہماری نگاہ میں ہو، بس آپ کا کام پتہ کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، آپ جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی آپ کا کام یہ ہے جس وقت بھی اٹھو اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی آپ جب اٹھو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، یعنی صرف یہ نہیں کہ سبحان اللہ، بلکہ سبحان اللہ و بحمدہ، حمد بھی ساتھ، یعنی یہ دونوں الفاظ اتنے اہم ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ ہر وقت اس کو اپنی زبان پہ مقرر کرو، سبحان اللہ، اس کی تسبیح بیان کرو۔ اور اس کے علاوہ پچھلی رات میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رات کو بھی
اس کی تسبیح بیان کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ ایک تسبیح تو ہے نا طبی تسبیح وہ ہے جو ہم ہر وقت زبان پر رکھیں، اور ایک تسبیح جو ہے نماز کے ذریعے سے، نماز رکوع اور سجود میں جو تسبیح ہے وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسند فرمایا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نمازوں کا حکم دیا تو اس وقت کیونکہ جتنے بھی نبی آئے سب کے لیے تہجد جو تھا نا وہ فرض تھا، اور عوام الناس کے لیے یہ نوافل ہے یعنی نفل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حکم نہیں دیا کرتے تھے، رغبت دلایا کرتے تھے کہ پچھلی رات میں اٹھ کر عبادت کیا کرو، اگر آپ حکم دیتے تو شاید یہ تہجد بھی ہم پہ فرض ہو جاتا، اسی وجہ سے آپ رغبت دلایا کرتے تھے، حکم نہیں دیا کرتے تھے، تو پچھلی رات کی شان بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور اپنے آرام کا بستر چھوڑ کر صرف اللہ کی خاطر اٹھ کر کھڑے ہو جائے، کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے جنت کی اور بخشش کا اعلان کیا ہے۔ جو پچھلی رات میں معافیاں مانگنے والے، گڑ گڑانے والے اور اللہ سے دعائیں مانگنے والے، ان کے بارے میں جو حدیث قدسی ہے وہ اس طرح ہے کہ روز محشر والے دن یعنی ان لوگوں کو آواز دی جائے گی کہ پچھلی رات میں عبادت کرنے والے کون لوگ ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں، بہت قلیل تعداد میں لوگ کھڑے ہوں گے، تھوڑی تعداد، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جس طرح تم اپنے آرام کے بستر چھوڑ کر پچھلی رات میں میرے لیے خالص عبادت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اسی طریقے سے میں نے تمہارے لیے ایسے ایسے ثواب چھپا رکھے ہیں، جیسے تم لوگوں سے چھپ کر میری عبادت کرتے تھے تو میں نے بھی ایسے ایسے ثواب، اجر و ثواب چھپا رکھے ہیں کہ جب تو آنکھوں سے دیکھے گا تو کلیجے سے ٹھنڈا ہو جائے گا، یعنی اتنے انعامات اور اتنے اجر دیے جائیں گے اس شخص کو جو پچھلی رات میں معافیاں مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے اور سجدے کرتا ہے اور رکوع کرتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، یعنی صحیح طریقے سے ہم پچھلی رات میں عبادت کرنے والے بن جائیں تو پچھلی رات والی جو دعائیں ہیں نا سبحان اللہ عام روٹین کے بعد نسبت زیادہ قابل قبول ہیں، کیونکہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف رجوع فرماتے ہیں، کوئی ہے فریاد کرنے والا میں اس کی فریاد سنوں، کوئی ہے بیمار جو شفا مانگتا ہے میں اسے شفا دوں، کوئی ہے مراد مانگنے والا میں اسے کی مراد پوری کروں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، یعنی روزانہ ہر رات میں آواز دی جاتی ہے عالم بالا سے زمین والوں کو پچھلی رات اتنی اہم ہے، یعنی پچھلی رات صبح سے پہلے آپ ضرور یعنی نفل کا اہتمام کیا کریں، چاہے مختصر ہی کیوں نہ، یعنی نیت یہی ہو کہ پچھلی رات کے تہجد کی نیت، چاہے اذانیں ہو جائیں، آپ تہجد کی نیت سے جتنی رکعتیں پڑھنا چاہتی ہیں پڑھ لیں، نیت تہجد والی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ تمہارے ساتھ اللہ کیا نور تمہارے اندر پیدا کرتا ہے اور تمہارے گھر میں کیا برکت ہوتی ہے، اور تمہاری دعائیں جو ہیں وہ کہیں کنارے لگ جائیں گی، آپ کو نظر آئے گی وہ اللہ کی شان، سبحان اللہ وبحمدہ۔ ہاں اچھا، اس کے بعد فرمایا گیا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، آپ ہماری نگاہ میں ہو، آپ جب بھی اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی، یعنی پچھلی رات میں ادبار النجوم۔ اچھا، اس کے بعد ایک مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تم کسی مجلس سے اٹھو، اب یہ مجلس ہے نا، یا اس کے علاوہ ویسے کسی مجلس میں آپ بیٹھے جو خاص مجلس ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جب بھی تم ویسے بھی مجلس کو پاک کرنے کے لیے
کیونکہ عام مجلس میں بھی اگر آپ بیٹھے ہیں وہاں لوگ دنیا داری والی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے، کیونکہ حدیث ہے کہ بیعث حسرت ہوگی وہ مجلس جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہ کیا جائے۔ کہ بیعث حسرت کا مطلب یہ کہ جس دن فیصلے ہوں گے ہمارے حق میں، تو اس دن انسان پچھتائے گا کہ میں فلاں مجلس میں اللہ کا ذکر کر لیتا تو بہتر تھا، ورنہ میرے برے اعمالوں میں یہ مجلس نہ لکھی جاتی۔ تو اس مجلس کو پاک کرنے کے لیے بھی آپ چاہے اللہ کی مجلس میں نہیں بیٹھی، قرآن کی مجلس میں نہیں بیٹھی، عام لوگوں کی مجلس میں بیٹھی ہیں، تو اس مجلس کو پاک کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کریں گی، جو اللہ کا ذکر، یعنی وہاں رسول کا ذکر یا اللہ کا ذکر ضرور کریں تاکہ وہ مجلس جو ہے پاک ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب بھی تم کسی مجلس سے اٹھو تو اللہ کی حمد اور تسبیح کر کے اٹھو، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے، اور آپ نے مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت فرمائی تھی کہ کسی مجلس سے اٹھتے وقت اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر لیا کرو، یعنی اور اس سے ان تمام باتوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے جو اس مجلس میں ہوئی ہو۔ اور ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں خوب کیل اور کال ہوئی ہو، یعنی باتیں ہوئی ہوں، وہ اگر اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کہے تو اللہ ان باتوں کو معاف فرما دیتا ہے جو وہاں ہوں۔ یعنی کیا الفاظ استعمال کریں؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ جس وقت آپ اٹھ رہے ہیں نا مجلس سے، اس وقت یہ آپ ضرور دعا پڑھ لیا کریں۔ اگر پوری نہیں آتی تو صرف اتنا ہی کافی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔